بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف نے عبد المطلب کو خوشخبری سنائی اور اسے صیغہ راز میں رکھنے کی تاکید کی اور یہودیوں سے محتاط رہنے کی بھی تاکید کی اور کہا ولولا انی اعلم ان الموت مجتاحی قبل مبعثه لسرت بخیلی رجلی حتی اسیر یثرب دار مملکته۔ اجتاح یجتاح الشیء اہلکہ، ہلاک کرنا، تباہ کر دینا۔ مجتاح اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کی اضافت مفعول بہ ضمیر متکلم کی طرف ہے۔ مجتاحن کی اصل مجتویحن ہے، اجوف واوی ہے، واو کو الف سے بدل دیا گیا ہے قاعدہ معروفہ کے تحت۔ مبعث یہ مصدر میمی ہے، سارا یسیرو سے سرتو جانا، سفر کرنا، خیل گھوڑے، گھڑ سواروں کی جماعت۔ اس لفظ سے اس کا واحد نہیں ہے، البتہ اس کی جمع خیول ہے۔ رجل یہ راجل کی جمع ہے، راجل کا معنی پا پیادہ، پیدل چلنے والا۔ سارا کے بہت سارے معنی ہیں، انہی میں سے سارا بمعنی انتہا، پہنچنا۔ اور اگر مجھے یہ علم نہ ہوتا کہ موت ان کی بعثت سے پہلے میرا کام تمام کر دے گی تو میں اپنے گھڑ سواروں اور پا پیادوں کے ساتھ چلتا یہاں تک کہ ان کے دار السلطنت یثرب پہنچتا۔ فإنی اجد فی الکتاب الناطق والعلم السابق ان بیثرب استحکام امرہ واہل نصرتہ وموضع قبرہ۔ استحکامہ یہ انا کا اسم ہے، بیثربا یہ خبر مقدم ہے، بیثربا میں بے ظرفیت کے لیے ہے، فی کے معنی میں۔ فہنی میں فا تعلیلیہ ہے، کیونکہ میں کتاب ناطق اور علم سابق میں یہ پا رہا ہوں کہ یثرب ہی میں ان کا معاملہ مستحکم ہوگا اور وہیں ان کے معاون و مددگار ہوں گے اور ان کے جائے قبر، جائے دفن بھی ہوگی۔ ولولا انی اقیہ الآفات واحذر علیہ الآحات لأعلنت على حداثة سنه امرہ ولأوطأت اسنان العرب عقبه۔
حدث یحدث، اس کا معنی ہوتا ہے نیا ہونا، نوپید ہونا۔ حداثت السن، نو عمری، نو خیزی۔ حدیث السن، نو عمر، نو خیز۔ آفت کی جمع آفات، آہت، آہتن کی جمع آہات۔ آہت کا معنی حادثہ، آفت و مصیبت۔ سن کا معنی عمر، سن کی جمع اسنان ہے۔ کہا جاتا ہے فلان سن فلان، اے اذا کان مثلہ فی السن، فلاں عمر میں فلاں کی طرح ہے۔ اسنان العرب، اس سے مراد اکابر و اشراف ہیں عرب کے۔ جیسا کہ لسان العرب وغیرہ میں ہے، وفی حدیث ابن ذی یزن لوطئن اسنان العرب یرید ذوی اسنانہم وهم الاکابر والاشراف۔ یعنی اسنان العرب سے مراد ذو اسنان العرب ہیں، عرب کے عمر والے، یعنی مراد اس سے عرب کے اشراف اور اکابر ہیں، بزرگ۔ عقیب کا معنی ہوتا ہے نشان قدم، پیچھے۔ اور اگر انہیں آفتوں سے بچانا مقصود نہ ہوتا، اچھا وقع یقی، وقایت سے عقی، یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے اور ضمیر منصوب لوٹ رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور اگر انہیں آفتوں سے بچانا مقصود نہ ہوتا اور ان پر آفتوں اور حوادث کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کی نو عمری کے باوجود ان کے معاملے کا اعلان کر دیتا، اسے ظاہر کر دیتا۔ علا بمعنی مع ہے۔ اور میں عرب کے اکابر و اشراف کو ان کے نشان قدم پر چلاتا۔ اوتا، یہ تاوتی ہے، تو کا معنی ہوتا ہے روندنا، اور اوتا اس کا معنی ہوتا ہے روندانا، روندوانا یعنی چلانا۔ اور میں عرب کے اکابر و اشراف کو ان کے نشان قدم پر چلاتا۔ ولكني صارف ذلك إليك عن غير تقصير بمن معك۔ صرفہ یصرف، اس کا معنی ہوتا ہے پھیرنا۔ ذالک یہ مفعول ہے صارف کا۔ انی لاکنی صارف ذالک الیک، اے لاکنی مفوض ذالک الیک۔ تقصیر کا معنی
غفلت، سستی، کوتاہی۔ اور لیکن میں اسے تمہارے حوالے کر رہا ہوں تمہارے ساتھ والوں سے کسی قسم کی غفلت اور سستی کے بغیر۔ یعنی میں تمہارے ساتھ والوں سے بھی غافل نہیں، ان سے بھی چھپا کر کے نہایت احتیاط کے ساتھ تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں۔ قال ثم امر لكل رجل منهم ب10 عبد و10 اماء عشری امائن، کیونکہ اماء یہ امتن کی جمع ہے اور عدد معدود کا قاعدہ مشہور ہے کہ 10 تک معدود مذکر کے ساتھ عدد مؤنث کے ساتھ عدد مذکر لایا جاتا ہے۔ وحلتین من البرود، برد کی جمع برود ہے، برد دھاری دار چادر کو کہتے ہیں۔ وبخمسة ارطال من الذهب، رتل یا رتل اس کی جمع ارطال ہے، یہ مخصوص پیمانے کو کہا جاتا تھا۔ وعشرة ارطال فضة وکرش مملوء عنبرا، یہ بڑے قاف سے نہیں بلکہ چھوٹے قاف سے ہے، کرش۔ الکرش وعاء الطیب، خوشبو وغیرہ رکھنے کے برتن کو کرش کہا جاتا ہے، وہ چاہے ڈبیا ہو یا تھیلی ہو۔ پھر ان میں کے ہر آدمی کو 10 غلام، 10 باندی، 100 اونٹ، دھاری دار چادروں کے 2 جوڑے، 5 رتل سونا، 10 رتل چاندی اور عنبر سے بھرے ہوئے ڈبے دینے کا حکم کیا۔ وَأَمَرَ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ ب10 أضعاف ذلك، ضعف کی جمع اضعاف ہے، اور عبد المطلب کو اس کا 10 گنا دینے کا حکم صادر کیا۔ وقال له اذا حال الحول فأتنی، حال الحول، حال الحول اے مضى وتم، حالہ اس کی اصل حوالہ ہے، قالہ کی طرح تبدیل ہوئی ہے۔ اور ان سے کہا یعنی عبد المطلب سے کہا جب سال پورا ہو جائے تو آپ میرے پاس آئیں۔ فمات ابن ذی یزن قبل ان یحول الحول، تو ابن ذی یزن
سال پورا ہونے سے پہلے وفات پا گیا۔ فکان عبد المطلب کثیرا ما یقول لا یغبطنی رجل منکم بجزیل عطاء الملک فإنه إلى نفاد۔ تو اچھا، غبطہ یغبطو اس کا معنی ہوتا ہے رشک کرنا، جزیل بمعنی کثیر، عظیم، عطا کی جمع عطیہ، نفیدہ ینفدو اس کا معنی ہوتا ہے ختم، نفاد مصدر ہے۔ لا یغبطنی یہ فعل نہیں کا صیغہ ہے۔ تو عبد المطلب بارہا یہ کہا کرتے تھے کہ مجھ پر تم میں کا کوئی آدمی رشک نہ کرے بادشاہ کے عظیم عطیے کی بنیاد پر، فَإِنَّهُ إِلَى نَفَادٍ اے فَإِنَّهُ سَائِرٌ إِلَى نَفَادٍ، کیونکہ یہ تو ختم ہو جانے والا ہے۔ وَلَكِنْ لِيَغْبِطْنِي بِمَا يَبْقَى لِي وَلِعَقِبِي مِنْ بَعْدِي ذِكْرُهُ وَشَرَفُهُ۔ عقیب اس کا معنی بیٹا، پوتا، پوتا وغیرہ، جمع عقاب۔ ذکرہ یہ فاعل ہے یبقا کا، اور فخرہ شرفہ اس کا عطف ذکرہ پر ہے۔ اور لیکن مجھ پر رشک کرنا چاہیے اس کی بنیاد پر جو میرے لیے اور میری اولاد کے لیے میرے بعد باقی رہے گا۔ اور لیکن مجھ پر رشک کرنا چاہیے اس چیز کی وجہ سے، اس امر کی وجہ سے کہ جس کا ذکر اور فخر اور شرف میرے لیے اور میرے بعد میری اولاد کے لیے باقی رہے گا۔ فَإِذَا قِيلَ لَهُ مَتَىٰ ذَلِكَ، تو جب ان سے کہا جاتا کہ یہ کب ہوگا، قال سَيُعْلَمُ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، تو کہتے ان قریب معلوم ہو جائے گا، اگرچہ کچھ وقت کے بعد۔